السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة وأصیلا. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. دکھ میں سمیرن سبھی کرے سکھ میں کرے نہ کوئی. دکھ میں سمیرن سبھی کرے سکھ میں کرے نہ کوئی. سکھ میں جو سمیرن کرے تو دکھ کاہے کوئی. دکھ میں سمیرن سبھی کرے سکھ میں کرے نہ کوئی. سکھ میں جو سمیرن کرے تو دکھ کاہے کوئی. ہر قسم کی تعریف و توصیف بڑائی و کبریائی لائق و زیبا ہے اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے جس نے ہمیں اور آپ ہی کو نہیں بلکہ کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا فرمایا. بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. برادران اسلام، میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، مجھے جو عنوان دیا گیا ہے، جس وشے پہ مجھے کچھ بولنا ہے، وہ ہے ذکر الہی کی اہمیت و فضیلت. عنوان بڑا ہی وسیع ہے اور وقت کی قلت ہے، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. کثیر تعداد میں ہماری مائیں اور بہنیں آئی ہوئی ہیں. سحری کی ذمہ داری ان کے کاندھوں پر ہے. لہذا اس وسیع موضوع کو اشارتاً گفتگو کی شکل میں بیان کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، ذکر الہی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو یاد کرنا، پرماتما کا اسمرن کرنا اور اپنے پروردگار کو یاد کرتے ہوئے اس کی شکر گزاری کرنا. تو ذکر الہی، ذکر کی دو قسمیں ہیں. ایک ذکر خاص ہے جس کے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت قرآن اور تمام اعمال صالحہ، تمام پڑھنے کے کام اس کے اندر شامل ہیں. اور ایک ہے ذکر خاص، ذکر عام. ذکر عام جس کے اندر تمام اعمال صالحہ شامل، اور ذکر خاص جس کے اندر خصوصی اذکار. مثال کے طور پر صبح و شام کے اذکار، مسجد میں داخل ہونے کے وقت کی دعائیں، سونے جاگنے کی دعائیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر خصوصی طور پہ اہل ایمان کو مخاطب کیا اور کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا. اے ایمان والو، تم لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ یاد کیا کرو. وسبحوہ بکرۃ وأصیلا، اور صبح شام تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیا کرو. اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنے کا حکم ہے. اور کتنا یاد کرنے کا حکم ہے؟ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا. اے لوگو، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرو، اتنا یاد کرو، اتنا یاد کرو کہ جس طرح سے تم اپنے باپ داداؤں کو یاد کرتے ہو، اپنے پرخوں کو یاد کرتے ہو، اس سے کہیں زیادہ تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. اپنے پرخوں کو تم یاد اس لیے کرتے ہو کہ ان کے پرخوں کے احسانات تمہارے اوپر ہوتے ہیں، اس لیے ان کو یاد کرتے ہو. لیکن ایک چیز کو اچھی طرح سے جان لو کہ تمہارے پرخوں سے بھی کہیں زیادہ احسانات تمہارے رب کا تمہارے اوپر ہے. لہذا تم اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ یاد کرو. اور پھر کتنی یاد کرو؟ بکرۃ وأصیلا، صبح شام اسی میں لگے رہو. ایک چیز کی وضاحت میں یہاں کرتا چلو کہ ذکر کے ساتھ فکر کا ہونا ضروری ہے. ذکر کے ساتھ فکر کا ہونا ضروری ہے. ذکر ہم نے زبان سے کہہ دیا کہ اللہ کہ پرماتما بہت بڑا ہے، زبان سے کہہ دیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ دل کے اندر فکر بھی ہونی چاہیے کہ جس مہان ذاتی کی ہم بڑائی بیان کر رہے ہیں،
وہ دنیا کی تمام چیزوں سے بڑا ہے، لہذا اس کی عبادت و بندگی ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ ان آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کی پہچان بتلائی ہے۔ عقل مندوں کی کیا پہچان بتلائی ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک زمین و آسمان کی تخلیق، لیل و نہار کی گردش، رات دن کی آمد کے اندر عقل مندوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے پیدا فرمایا، آسمان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے پیدا فرمایا، آسمان کو ستاروں کے ذریعے سے کس طرح سے مزین کیا، اور پھر کس طرح سے تلے کے ساتوں آسمانوں کو پیدا کیا۔ تو بہرحال اس میں زیادہ گفتگو نہ کرتے ہوئے اشارہ کر یہ کہتا ہوں کہ فکر کے ساتھ فکر ہونا ضروری ہے کہ زمین اللہ تعالیٰ نے بچھائی، آسمان اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور اس آسمان سے بارش برسا کر، زمین سے غلہ اگا کر ہمیں روزی روٹی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ کس طرح سے روزی روٹی عطا کرتا ہے اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو قرآن مقدس کے اندر ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا کہ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ یاد کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خیال لائے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اور اپنے دل کے اندر غور و فکر کرے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے پیدا فرمایا، انسان کو اللہ تعالیٰ کس طرح سے روزی عطا کرتا ہے۔ ایک ہی زمین ہے، اسی زمین کے اندر آم کا درخت لگا ہوا ہے، آم پھلوں کا راجا ہے کیونکہ اس کے اندر مٹھاس ہے۔ اسی آم کے درخت کے قریب کے پاس املی کا درخت لگا ہوا ہے، املی کے اندر جو کھٹاس ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی مثال ہے۔ تو اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں۔ جب تک ہم غور و فکر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کا حق ادا نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار اس قدر کرنی ہے، اس قدر کرنی ہے۔ قرآن مقدس نے اشارہ کیا ہے، مومنوں کے صفات بیان کرتے ہوئے کہا بالآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں، پرانیوں میں سب سے اتم پرانی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کھڑے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، لیٹے لیٹے بھی جب بستر میں نیند کی حالت میں کروٹیں بدلتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ اچھے انسانوں کی یہ پہچان بتلائی گئی ہے۔ لیکن میرے محترم مسلمانوں اور دوستوں، اس آیت کریمہ کو دلیل بنائیں، اس آیت کریمہ کو آئینہ بنائیں، اس آئینے کے اندر اپنی چھوی کو دیکھیں اور غور و فکر کریں کیا اچھے انسانوں کی لسٹ میں ہمارا نام آ سکتا ہے؟ آج ہم کھڑے ہیں تو کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی کی چغلی کرتے ہیں، بیٹھے ہیں تو غیبت اور چغلی کی محفلیں جائم ہے، سوئے ہوئے ہیں تو کس کی برائی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اس کا تجارت کیوں اتنا آگے بڑھ رہا ہے، اس کا کاروبار کیوں اتنا آگے بڑھ رہا ہے، وہ ہم سے آگے کیوں جا رہا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھے لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور جب ان کے پہلو بستروں سے چپکے ہوئے ہوتے ہیں، نیند کی حالت میں جب کروٹیں بدلتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ لیٹے لیٹے بستر کے اندر بھی جب وہ کروٹیں بدلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کو سب سے زیادہ یاد کیا جائے۔ اس کو سب سے زیادہ یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قدرت کاملہ کے ذریعے سے اس دنیا کا نرمان کیا ہے اس کے اوپر غور و فکر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین اور اسی طرح سے ساری چیزوں کو جو پیدا کیا ہے اس کے اوپر غور و فکر کیا جائے، کیونکہ جب ہم ان کے اوپر غور و فکر کریں گے تو ہمارا ایمان مکمل ہوگا، اللہ تعالیٰ کا یقین اور اس کا وشواس ہمارے دلوں کے اندر جاگے گا، ہمارا دل اس کے ذکر کی طرف مائل ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بیٹھے بیٹھے ہی نہیں، لیٹے لیٹے نہیں، سوتے سوتے نہیں، بلکہ ہم اپنے کاریہ چھتر کے جس وبھاگ سے بھی جڑے ہوئے ہوں وہاں ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، وہاں ہمارے اوپر یہ انواری ہے کہ اگر ہم کسی محکمے میں ہیں، کسی شعبے میں ہیں، کسی چھیتر میں ہیں، کام کر رہے ہیں تو کام کرتے ہوئے، روزی روزگار کو کماتے ہوئے، ذریعہ تلاش کو ڈھونڈتے ہوئے، آجیویکا کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں ہم اللہ تعالیٰ کو نہ بھول جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، وَانتَشِرُوا
जुड़े हुए हो, जिस विभाग से भी तुम्हारा रिश्ता है, वहाँ काम करते हुए, रोजी रोजगार जुड़ाते हुए, वहाँ भी तुम अल्लाह ताला को याद करो। वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो सको। यानी कामयाबी की ज़मानत ये बतलाई गई है कि आप जहाँ भी हो, जिस मैदान में भी हो, जो काम भी कर रहे हो, वहाँ आपके अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि ये रोजी रोटी मेहनत और मुशक्कत गरचे हम कर रहे हैं, अगर अल्लाह ताला का हुक्म ना हो, अगर अल्लाह ताला का फضل ना हो, तो हमें रोजी रोटी मुयस्सर नहीं हो सकती है। लिहाजा काम करते हुए भी इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह ताला के जिक्र और अज़कार करता रहे। इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मामूल था, आपके अगले पिछले गुनाह माफ थे, आप सैयदुल अंबिया हैं, इमामुल मुरसलीन हैं, खातमुन नबिय्यीन हैं, और अल्लाह ताला के जिक्र और अज़कार में आपकी सीरत और आपका मामूल ये है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, जो आपकी प्यारी बीवी है, जो हम तमाम इंसानों की माँ है, वो कहती हैं कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़कुरुल्लाह अला कुल्लि अहयानिही, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अल्लाह ताला को याद करते थे। आज हमारा मामूल है कि मस्जिद में आए तो हमने अल्लाह ताला को याद कर लिया, और फिर कारोबार में लग गए तो अल्लाह ताला को भूल गए। अल्लाह ताला को याद करने का मतलब यही है कि इंसान कारखाने में काम कर रहा है, उसका मालिक वहाँ पे मौजूद नहीं है, ईमानदारी और अमानतदारी के साथ काम करे, उसके दिल के अंदर ये ख्याल हो कि सेठ जी कारखाने में नहीं है तो नहीं है, लेकिन सेठ जी का सेठ जी ऊपर बैठा हुआ है, सेठ जी कहीं घर में बैठे हो, लेकिन अर्श वाला ऊपर बैठे बैठे देख रहा है कि फला फला कारखाने में बैठकर टोली बना रहे हैं, सेठ जी की गैर मौजूदगी में बैठे हुए बातें कर रहे हैं, अमानतदारी और ईमानतदारी से काम नहीं कर रहे हैं। तो जब हमारे दिलों के अंदर अल्लाह ताला का खौफ होगा, अल्लाह ताला से डरते हुए हम ईमानदारी और अमानतदारी के साथ काम करेंगे, तो ये भी जिक्र इलाही में शामिल है। अलगर्ज हम कहीं भी रहे और ईमानदारी और अमानतदारी के साथ हम अपने काम को निभाएं, तो ये जिक्र अस्कार के अंदर मसरूफ शामिल होगा। अब आइए मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, वक्त चूंकि बहुत कम है, मुख्तसरन ऐसे हेडलाइन सुर्खियां बनाकर मैं अपनी बातों को आगे बढ़ाता हूँ कि जब हम अल्लाह ताला को याद करेंगे तो इसका हमें क्या प्रतिफल मिलने वाला है। जब हम अल्लाह को याद रखेंगे, बैठे बैठे भी, खड़े खड़े भी, चलते फिरते भी, हर जगह जब हम अल्लाह ताला को याद करेंगे तो उसका हमें क्या नतीजा मिलने वाला है, क्या प्रतिफल मिलने वाला है। नंबर 1, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, ए मेरे बंदो तुम मुझे याद करो। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, अल्लाह ताला कहता है अपने बंदों को, हे मानो जाति तुम मेरा स्मरण करो, मुझे याद रखो। अज़कुरुकुम, जब तुम मुझे याद करोगे तो मैं भी तुम्हें याद करूंगा। कौन कहता है? अर्श वाला कहता है, जिसने कायनात को बनाया, जिसने हम इंसानों को एक हकीर खतरे से जीता जागता इंसान बनाया, हमारे लिए रोजी रोजगार के ज़राए बनाए, वो रब हमें मुखातब करते हुए कहता है कि फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, ऐ लोगों तुम मुझे याद करो तो मैं तुम्हें याद करूंगा। जब अल्लाह ताला अपने किसी बंदे को याद करने लग जाए, या ये कह लीजिए कि जब रबूबियत और अब्दियत का रिश्ता आपस में जुड़ जाए, परमात्मा के साथ हमारा विश्वास का धागा बंध जाए, तो उस वक्त क्या होने वाला है। शायर कहता है कि फानूस बन के वो शमा कब बुझे जिसे रोशन खुदा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा कब बुझे जिसे रोशन खुदा करे। यानी जब हम अल्लाह ताला को याद करेंगे और अल्लाह ताला को याद करने की वजह से अल्लाह ताला भी हमें याद करने लगेगा, तो दुनिया के मुश्किलात और मसाइल और दुनियावी कठिनाइयों से अल्लाह ताला हमें सुरक्षित कर लेगा। हमें डॉक्टरों के यहाँ चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा, हमें कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, और हमें अपनी जिंदगी के बारे में तन्हाई बयान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, अल्लाह ताला को याद करने का पहला लाभ जो हमें मिलने वाला है वो ये है कि उसके बदले में अल्लाह ताला हमें याद करेगा। और इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाता है अना इंद ज़न्नि अब्दी, कि मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ, कि बंदा मेरे बारे में जिस तरह की सोच रखता है मैं उसी तरह से उस बंदे के साथ होता हूँ। और मैं अपने बंदे के साथ हूँ।
فَإِذَا ذَكَرَنِي فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ کہ جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے، اگر میرا بندہ مجھے اپنے نفس میں اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے دل میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب میرا کوئی بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اور اگر میرا بندہ کسی محفل میں کسی بھری سبھا میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے کہیں اچھی محفل میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ اگر میرا بندہ میرے طرف ایک بالش آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھ کر جاتا ہوں۔ اگر میرا بندہ میرے طرف چل کر آ جاتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہوں اپنے رحمت کو لے کر۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گمان کے مطابق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے جو چیزیں بھی ہم چاہیں گے اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزوں کو پوری کرے گا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر اطمینان و سکون پیدا کر دے گا، چین و سکون کی زندگی ہم گزاریں گے۔ آج کوئی بھی انسان چاہے ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے یہود و نصارہ ہو، کوئی بھی انسان ہو، ہر انسان کے اندر تکلیفیں ہیں۔ ایک انسان کروڑ پتی ہے لیکن اپنے آپ میں پریشان ہے، ایک انسان کاروبار چلانے والا ہے وہ بھی اپنے آپ میں پریشان ہے، کسی بھی دھرم کسی بھی مذہب سے ماننے والا ہو، ایسے انسان یعنی انسان ہونے کے ناطے ایک انسان جو اس دھرتی پر سب سے اتم پرانی ہے وہ اتم پرانی آج پریشان حال ہے۔ کیوں پریشان حال ہے؟ کیونکہ اس نے اپنے پیدا کرنے والے پروردگار کو بھلا دیا، اس نے اپنے پرماتما کو بھلا دیا۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ جو میں نے وہ پڑھی کہ دکھ میں سمیرن سبھی کرے سکھ میں کرے نہ کوئی، سکھ میں جو سمیرن کرے دکھ کا ہے وہ ہوئی۔ آج سارے انسان چاہے ہمارا تعلق ہمارا سمبند کسی بھی دھرم سے ہو، آج ہم سب پریشان ہیں، اپنے آپ میں پریشان ہیں، اپنے بیوی بچوں میں پریشان ہیں، اپنے کاروبار میں پریشان ہیں، اپنے پڑوسیوں سے پریشان ہیں۔ کیوں پریشان ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنے پرماتما کو بھلا دیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میری ماں اور بہنوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جیون کے اندر شانتی آئے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں چین و سکون نصیب ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خوشحالی کی زندگی گزاریں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ضروری ہے۔ خوشحالی کی زندگی میں جب ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے تو ہمیں دکھ کبھی نہیں آئے گا۔ لیکن ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہے کہ خوشحالی کی زندگی میں ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، لیکن جب کوئی پریشانی آتی ہے، جب گھر میں کوئی بیماری آتی ہے یا گھر میں اس طرح سے کوئی معاملہ الجھ جاتا ہے تو اس وقت ہم مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، اس وقت ہم مندروں کا رخ کرتے ہیں، اس وقت ہم گردواروں کا رخ کرتے ہیں۔ تو سکھ کی زندگی جب ہم جی رہے ہوتے ہیں اس وقت مسجد مندر اور گردواروں کو بھول جاتے ہیں، لیکن جب تکلیف آتی ہے تو ہر آدمی اپنے دھرم کے انوسار اور اپنے دھرم استھلوں کا جو رخ کرتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں دلوں کا اطمینان ہے۔ تو دلوں کا اطمینان اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے پرماتما کو یاد کرنا پڑے گا، اپنے پروردگار کو یاد کرنا پڑے گا۔ اور کس طرح سے یاد کرنا پڑے گا؟ سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا پڑے گا۔ اب آئیے کہ ذکر الہی کا تیسرا فائدہ، ذکر الہی کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ انسان ذکر الہی کی وجہ سے شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر کہا ہے وسواس الخناس کہ شیطان جو ہے دلوں کے اندر وسوسہ ڈالنے والا ہے اور پیچھے ہٹنے والا ہے۔ وسواس الخناس کے سلسلے میں مفسر قرآن ہم سب کے رہبر اور رہنما ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وسواس شیطان کی اللہ تعالیٰ نے دو صفتیں بیان کی ہیں، شیطان کی دو وششتائیں بیان کی ہے کہ یہ شیطان جو ہے دلوں کے اندر وسوسہ ڈالنے والا ہے۔ کہ دلوں کے اندر وسوسہ کب ڈالتا ہے؟ کہ جب ایک انسان اپنے رب کو بھول جاتا ہے، اپنے رب کے ذکر و اذکار سے دور ہو جاتا ہے، اپنے رب کی عبادت و بندگی سے دور ہو جاتا ہے، تو اس وقت یہ شیطان انسان کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ لیکن وہی انسان جب اپنے رب کو یاد کرنے لگتا ہے، اپنے رب کے ذکر و اذکار میں مصروف ہو جاتا ہے، تلاوت قرآن میں مصروف ہو جاتا ہے، مساجد سے اپنا رشتہ جوڑ لیتا ہے،
تو اس وقت وہ شیطان اس انسان کے دل سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو وسواس الخناس کا مطلب یہ ہے کہ جن دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار نہ ہو، ان دلوں کے اندر شیطان اپنا گھر بنا لیتا ہے اور اس کو بے چین اور بے چینی کو پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی سے دور کر دیتا ہے۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں مصروف ہو جاتے ہیں تو ذکر اذکار میں مصروفیت کی وجہ سے شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر کہا کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے دلوں کے اندر شیطانی وسوسے آنے لگے تو آپ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کر لیا کیجیے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کے اندر شیطانی وسوسے آنے لگے تو آپ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کر لیا کیجیے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ دلوں کے اندر اگر وسوسہ پیدا ہو تو اس وقت ہمیں شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی ذکر و اذکار میں مصروف ہو جانی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تقویٰ اور پرہیزگاری والوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ اللہ والوں کی صفت یہ ہے کہ جب اللہ والوں کو شیطان ورغلاتا ہے، ان کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنے لگتے ہیں، شیطان کی پناہ اللہ تعالیٰ سے طلب کرنے لگتے ہیں۔ اور جو ہی ایک اللہ تعالیٰ کا بندہ شیطان سے پناہ طلب کرتا ہے تو فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو پھر ان کے اندر جاگرکتا پیدا ہو جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اسی طرح سے میرے محترم مسلمان دوستو، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مقدس کے اندر جگہ جگہ پہ ہم انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَتَّبِعُوا الشَّيْطَانَ وَلَا تَتَّبِعُوا الشَّيْطَانَ وَلَا تَتَّبِعُوا الشَّيْطَانَ، اے لوگو شیطان کے نقشے قدم پہ نہ چلو، اے لوگو شیطان کے نقشے قدم پہ نہ چلو، اے لوگو شیطان کی پیروی نہ کرو۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہر قدم پہ ہم شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ شیطان جس نے ہمارے ماں باپ کو جنت سے نکالا، آج ہم شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو رات کو سو جاتا ہے تو رات کو سونے کی حالت میں شیطان اس کے پاس آتا ہے اور اس کی گھٹی میں 3 گانٹھ لگا دیتا ہے، 3 گرہ لگا دیتا ہے اور اس کو تھپتھپاتا ہوا کہتا ہے کہ ابھی سو جاؤ رات بڑی لمبی ہے، ابھی سو جاؤ رات بڑی لمبی ہے۔ لیکن وہ بندہ جب صبح بیدار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، یعنی صبح بیدار ہونے کے بعد نیند سے جاگنے کی دعا پڑھ لیتا ہے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا والیہ النشور، تو اللہ تعالیٰ کو ذکر کرنے کی وجہ سے اس شیطان کی گدی سے ایک گانٹھ کو کھول دیا جاتا ہے۔ کیا معلوم ہوا کہ سونے کی حالت میں شیطان آ کر ہمارے گدی پہ 3 گانٹھیں لگاتا ہے۔ ان شیطان کے لگائے ہوئے 3 گانٹھوں کو اگر ہم کھولنا چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طریقہ یہ بتلایا ہے کہ لوگوں شیطان کے لگائے ہوئے گانٹھوں کو اگر تم کھولنا چاہتے ہو تو صبح اٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیا کرو۔ صبح اٹھ کر جب تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایک گانٹھ کو کھول دے گا۔ اور اسی طرح سے بندہ صبح بیدار ہو کر جب وضو کرتا ہے تو وضو کرنے کی وجہ سے اس کی دوسری گانٹھ مل جاتی ہے، اور اسی طرح سے بندہ وضو کر کے جب نماز پڑھ لیتا ہے تو نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کی تیسری گانٹھ بھی کھل جاتی ہے اور وہ حساس و بشاش نظر آتا ہے، وہ خوش و خرم نظر آتا ہے۔ لیکن کوئی بندہ رات کو سوتا رہتا ہے، فجر کی نماز بول کر دیتا ہے، صبح بیدار ہو کر اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا، وضو نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، تو اس کے دل و دماغ کے اندر، اس کے چہرے کے اندر پسماندگی ہوتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، اور پھر وہ کہتا پھرتا ہے کہ رات کو میں نے گہری نیند نکالی لیکن اس کے باوجود نہ جانے تھکاوٹ دور کیوں نہیں ہوئی۔ تھکاوٹ دور اس لیے نہیں ہوئی کہ شیطان نے تمہارے گدی پہ 3 گانٹھ لگائے ہیں، تم نے شیطان کے گانٹھوں کو ذکر و اذکار کے ذریعے سے نہیں کھولا، شیطان کے گانٹھ کو تم نے وضو کے ذریعے سے نہیں کھولا، شیطان کے گانٹھ کو تم نے نماز کے ذریعے سے نہیں کھولا۔ اس لیے میرے محترم مسلمان دوستو، میری ماں اور بہنوں، آج سے اپنا معمول بنا لو کہ شیطان ہر روز ہمارے گدی پہ گانٹھ لگاتا ہے، شیطان ہمارا دشمن ہے، اس سے دشمنی نبھانا ہے، اس کو ذلیل و رسوا کرنا ہے، اس کو پسپا کرنا ہے اور اس کی ساری کوششوں کو ناکام کرنا ہے۔
اتنے سارے فوائد ہیں. ذکر و اذکار کے فوائد میں سے ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، سورج سوا نظر کے برابر آ جائے گا. ایسے موقع پہ کہیں نہ کوئی درخت ہوگا، نہ کہیں پہ کوئی سایہ ہوگا. اگر سایہ ہوگا تو صرف عرش الہی کا سایہ ہوگا، اس کرسی کا سایہ ہوگا جس کرسی پہ اللہ تعالیٰ جل افروز ہے. اس عرش کے سائے کے نیچے 7 قسم کے خوش نصیب لوگ جگہ پائیں گے. اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں 7 خوش نصیب لوگوں کو اللہ تعالیٰ سایہ دے گا. یہ حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اس حدیث کو ایک لسٹ بنا لیں، اس حدیث کو ایک کھاتا بنا لیں، اس حدیث کو آئینہ بنا لیں. ہر کوئی اپنی تصویر اس حدیث کے اندر دیکھیں. میں بھی دیکھوں، آپ بھی دیکھیں، بوڑھے بھی دیکھیں، بچے بھی دیکھیں، جوان بھی دیکھیں، عورت بھی دیکھیں کہ کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ پانے کی تیاری کی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا تو ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا. ان میں سے نمبر 1 امام عادل. ایسا امام، ایسا حکمراں، ایسا سرپنچ، ایسا پردھان، ایسا پردھان منتری، ایسا راشٹرپتی جو انصاف پسند ہو، سب کے ساتھ برابر کا برتاؤ کرتا ہو، عدل کے ساتھ برابری کا جو ہے سو معاملہ کرتا ہو اور وہ ایمان والا ہو، تو ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا. نمبر 2 وشاب نشا بعبادت اللہ. اس نوجوان کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے نیچے جگہ دے گا جس نوجوان کی زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی میں گزری ہو. نوجوان بڑے خوش ہوں گے. خوش ہونے کی بات نہیں ہے، محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو پرکھنے کی ضرورت ہے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے. میں بھی اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ بھی اپنے گریبان میں جھانکیں، مرد بھی اپنے گریبان میں جھانکے، عورت بھی اپنے گریبان میں جھانکے کہ کیا ہم عرش کے سائے کے نیچے جگہ پانے والے ہیں. خصوصی طور پہ نوجوان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نوجوان عرش کے سائے تلے جگہ پانے والا ہوگا جس نوجوان کی نوجوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی میں گزری ہوگی. میرے نوجوان ساتھیوں، اپنے نفس کا محاسبہ کرو، اپنی زندگی کا محاسبہ کرو، اپنی زندگی کے بارے میں غور و فکر کرو، اپنی نوجوانی کی زندگی کے بارے میں غور و فکر کرو. آج ہمارے نوجوانوں کی زندگی کی یہ حالت یہ ہے کہ کوئی واٹس ایپ پہ لگا ہوا ہے، کوئی فیس بک پہ لگا ہوا ہے، کوئی یوٹیوب پہ لگا ہوا ہے، اور نہ جانے کون سی بھول بھلائیا میں ہماری زندگی گزر رہی ہے. اگر ہم نے واٹس ایپ میں، فیس بک میں اور نہ جانے دنیا کی ان گلیاروں میں اپنی زندگی برباد کر دی اور اپنی نوجوانی اسی برباد کر دی تو کل قیامت کے دن جب عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہاں ہمیں نفسی کے عالم میں مجبور و مجبور ہو کر زندگی گزارنے پر مجبور ہونا پڑے گا. اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں، اگر چاہتے ہو کہ عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے تو سب سے پہلی چیز اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں. آگے آئیے کہ تیسرے نمبر پر وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جن 2 آدمیوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی، آپس میں محبت کی اللہ تعالیٰ کے لیے. جمع ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، جدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے لیے. ایسی محبت جس میں کوئی ذاتی مفاد نہ ہو، ایسی محبت جس میں کسی عہدے کا خیال نہ ہو، ایسی محبت جس میں مال و متاع کی فکر نہ ہو، بلکہ محبت اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، دوستی اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. 2 ایسے دوست جن کی دوستی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی، اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت و تبلیغ، اللہ تعالیٰ کی دین کی نشر و اشاعت. اسی خیال کے ساتھ، اسی فکر کے ساتھ دونوں دوست اکٹھے ہوتے ہیں، دونوں دوست جدا ہوتے ہیں، تو ایسے 2 دوستی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا. اسی طرح سے نمبر 4 پہ وہ آدمی جس آدمی کو کسی خوبصورت مال والی، عہد و منصب والی عورت نے بدکاری کی طرف بلایا، لیکن اس آدمی کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف تھا. اس نے اس خوبصورت عورت سے کہہ دیا کہ تو مجھے زناکاری کی طرف بلا تو رہا ہے، لیکن میری صفت یہ ہے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں. میں دھتکارتا ہوں تیری خوبصورتی کو، میں دھتکارتا ہوں تیری ایمانداری کو، میں دھتکارتا ہوں تیری عہد و منصب کو. مجھے محبت ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کا ڈر دامن گیر ہے، اور وہ شخص اللہ تعالیٰ کے ڈر سے زناکاری سے بچ جاتا ہے
تو ایسے اللہ تعالیٰ کے تقویٰ و پرہیزگاری والے انسان کو بھی اللہ تعالیٰ عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ اسی طرح سے اس خوش نصیب کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا جس نے دنیا کے اندر مال خرچ کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو مال و دولت سے نوازا اور اس نے اپنے مال و دولت کو اس انداز سے، خفیہ انداز سے اس نے خرچ کیا کہ داہنے ہاتھ سے خرچ کیا تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا۔ ظاہر سی بات ہے، داہنے ہاتھ سے خرچ کریں گے تو بائیں ہاتھ کو تو پتہ چلے گا۔ مراد اس سے یہ ہے کہ خفیہ طور پہ ہو، خلوص و اللہیت کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا اس کی خوشنودی مقصود حال ہو کہ اس کے ذریعے سے، اس مال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے، اس مال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر آنے والے بلاؤں کو ٹال دے۔ چپ چاپ وہ کسی غریب، کسی مسکین کو، کسی ضرورت مند کو مال دیا آتا ہے تو ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ اور رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ساتواں خوش نصیب ایک آدمی یہاں چھوٹ رہا ہے، اس کی بھی میں ذکر کرتا چلوں کہ رجل معلق قلبہ فی المساجد، کہ اس آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا جس آدمی کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہو، جس آدمی کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہو۔ مسجد سے دل لٹکا ہوا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے دل کے اندر نماز کے اہتمام اور اس کی ادائیگی کی فکر ہو۔ آدمی نے فجر میں نماز پڑھ لی تو اس کے دل کے اندر احساس ہے، جذبہ ہے کہ کب ظہر کا وقت ہوگا، کب میں نماز پڑھوں گا، یعنی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ کی اوپر عمل کرنے والا ہو، مکمل طور پہ نمازوں کی پابندی کرنے والا ہو۔ تو جو شخص دنیا کے اندر مکمل طور پہ نمازوں کی پابندی کرنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسے خوش نصیب کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ اس محفل میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی، آپ بھی، عورتیں بھی، مرد بھی، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ کیا ہمارے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے، کیا ہمارا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہے۔ مسجد کو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد کو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے۔ من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ آج مسلمانوں کے محلوں میں جائیے، مسجدوں کے اندر جگمگاہٹ ہے، مسجدیں رونق ہے، مسجدیں مزین ہے، لیکن نمازیوں سے خالی ہے۔ آج ہماری مسجدیں پکی ہیں پر ہم کچے نمازی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے زمانے میں مسجدیں کچی ہوا کرتی تھی لیکن بڑے ہی وہ پکے نمازی ہوا کرتے تھے۔ تو میرے محترم مسلمان دوستو، نماز کی پابندی ہی کے ذریعے سے آپ عرش الہی کے سائے کے تلے جگہ پا سکتے ہیں۔ ساتواں خوش نصیب وہ شخص، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایک آدمی جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس کی جباریت، اس کی قہاریت کے اوپر غور و فکر کیا، اپنے زندگی کا محاسبہ کیا، اپنے گناہوں کے بارے میں سوچا، اپنے نیکیوں کے بارے میں سوچا، اپنے زندگی کے مقصد کے بارے میں سوچا، اور سوچتے سوچتے اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف اس قدر جاری ہو گیا کہ وہ زار و قطار رونے لگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے وہ رونے لگا، اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، تو ایسے انسان کو میں عرش کے سائے تلے جگہ دوں گا۔ میرے محترم مسلمان دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اے لوگوں تم ہنسو کم رو زیادہ، لیکن ہماری زندگی آج اس کی الٹی ہے، ہماری زندگی ہنستی ہی گزر رہی ہے۔ ہمیں کبھی اپنے رب کے اوپر غور و فکر نہیں کیا، رب کی جلالت اور اس کی عظمت کے اوپر غور و فکر نہیں کیا، اپنے گناہوں کے اوپر غور و فکر نہیں کیا۔ آج ہم اللہ کے نام پہ رونے والے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ کے خوف سے رونے والے بن جاؤ اگر عرش الہی کے سائے تلے جگہ پانا چاہتے ہو۔ شاعر نے کہا ہے عجیب لوگ ہیں عجیب فطرت ہے، شاعر کہتا ہے کہ عجیب لوگ ہیں عجیب فطرت ہے، محفلوں میں ہنستے ہیں تنہائی میں روتے ہیں۔ محفلوں میں ہنستے ہوئے گزاریے، محفلوں میں لوگوں کے سامنے چہرہ بنا کر اور اسی طرح سے مایوس اور اداسی کی زندگی گزاریں گے تو یہ دنیا والے ایسے ظالم ہیں کہ آپ کی مجبوری کا مذاق اڑانے والے ہیں، ان کے اندر الفت و محبت کی کمی ہے۔ دنیا والوں کے سامنے آپ ہنستے ہوئے زندگی گزاریے، لیکن جب آپ تنہائی میں جائیں تو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو ذکر کر کے، اس کو یاد کر کے آپ رونے کی کوشش کیجیے تاکہ آپ اپنے آنسوؤں کو ٹپکا کر اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے آپ جگہ پانے والے ہیں۔ میرے مسلمان دوستو،
باتیں بہت لمبی ہیں، وقت بہت کم ہے، اشارہ میں آگے باتیں بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے کی وجہ سے کیا کچھ فائدہ ہمیں ملنے والا ہے، اس کے اوپر میں گفتگو کر رہا تھا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم انسان کرم یوگی ہیں، جس طرح کا کرم ہم یہاں دنیا کے اندر کر کے جائیں گے اسی طرح کا پرتیفل ہمیں آخرت میں ملنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میزان قائم کرے گا، ترازو قائم کرے گا۔ کس لیے ترازو قائم کرے گا؟ گیہوں ڈھولنے کے لیے، آٹا ڈھولنے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ میزان قائم کرے گا، ترازو قائم کرے گا بندوں کے اعمال کو تولنے کے لیے۔ جن کے نامہ اعمال بھاری پڑ گئے ترازو کے اندر، ان کا نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دے کر جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی جائے گی، اور جن کے نامہ اعمال میں ان کے گناہ بوجھل ہو گئے، نیکیاں ہلکی ہو گئی، ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دے کر جہنم کا راستہ دکھایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ اے لوگوں اچھی طرح سے سن لو کہ کل قیامت کے دن میں میزان قائم کروں گا، اس میزان کے اوپر تمہارے اعمال کو تولے جائیں گے، لہٰذا اگر تم چاہتے ہو کہ اس میزان پہ تمہارے اعمال بھاری پڑ جائیں، تمہیں تمہارے نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ملے، تو تم کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان، کہ یہ طہارت، یہ پاکی، یہ پوترتا ایمان کی پاکی، یہ ایمان کے علاوہ آدھا ایمان، الطہور شطر الایمان، یہ آدھا ایمان ہے۔ والحمدللہ تملأ المیزان، اور الحمدللہ جو ذکر الہی کا ایک بہترین ذریعہ ہے، الحمدللہ تملأ المیزان، کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کو ذکر کرتے ہوئے جس آدمی نے الحمدللہ کہا، تو الحمدللہ کہنے کی وجہ سے یہ الحمدللہ کل قیامت کے دن جب ترازو میں تولا جائے گا تو وہ بھاری پڑ جائے گا۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان اور تملأ ما بین السماوات والارض، کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ کہنا کل قیامت کے دن آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ بھی خلا ہے، خالی جگہ ہے، اس کے برابر نیکیوں کا بدلہ لے کے آئے گا۔ اجر و ثواب کے اعتبار سے اس خالی جگہ کو وہ بڑھ دے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہاں پہ ایک چیز کی اور میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ذکر الہی کے اندر بیک وقت دو چیزیں ہونی ضروری ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں تو بیک وقت دو چیزیں ہونی ضروری ہے۔ نمبر ایک، اگر جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے، تو ذکر کے اندر زبان سے ادائیگی بھی ہو اور دل کے اندر اعتماد بھی ہو۔ یعنی زبان سے اگر ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ معبود برحق کوئی نہیں ہے، تو دل کے اندر یقین بھی ہو کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہی سچا ہے۔ یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر بھی کریں، قبروں کے یہاں جا کر سجدے بھی کریں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسی طرح سے ذکر و اذکار کے جتنے بھی صیغے، جتنے بھی کلمات، جتنی بھی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو زبان سے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے معنی و مفہوم کے حق کو بھی ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی فضیلت میں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، صحیح بخاری کی آخری حدیث، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کہ دو شبد ایسے ہیں، دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بڑے ہی پیارے ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، میزان پر بڑے بھاری ہیں۔ وہ دو کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کو ذکر کرتے ہوئے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ذکر کرتا ہے اور اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے کلمے ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں لیکن میزان پر بڑے بھاری پڑ جائیں گے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، آپ کام کرتے رہو، بال بچوں کی پرورش کرتے رہو، چولہے پہ کام کرو یا کہیں بھی آپ کام کرتے رہو، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے نامہ اعمال میزان پر بھاری پڑ جائیں، آپ کے نامہ اعمال آپ کے دائرے ہاتھ میں دیے جائیں، تو یہ موٹی پھینک کر پکڑا لینے والی بات ہے کہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا بھی کرتے رہیے۔ ایک چھوٹی سی ایک لائن کی دعا ہے، اس کو اگر آپ پڑھتے رہیں گے تو اس کے ذریعے سے کل قیامت کے دن آپ کا نامہ اعمال وزنی ہو جائے گا۔
بہرحال اس میں گفتگو بہت ساری تھی. اب آئیے موضوع کو تھوڑا سا اور دوسری طرف رخ کرتے ہیں کہ ابھی تک جو کچھ آپ نے سنا ذکر الہی کی اہمیت اور اسی طرح سے ذکر الہی کی فضیلت. اب آئیے اس موضوع کے رخ کو تھوڑا سا بدلتے ہیں. یہ جو کچھ ہم نے سنا وہ کیا ہے کہ ذکر کرنے کا بدلہ ہمیں کیا ملنے والا ہے. اب اگر ہم اللہ تعالیٰ کو ذکر نہیں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں, جیسا کہ ہم لوگوں کا معمول ہے اور شاعر کا قول ہے کہ خدا کو بھول بیٹھے لوگ فکر روزی میں, خدا کو بھول بیٹھے لوگ فکر روزی میں, خیال رزق ہے رزاق کا خیال نہیں. روزی روزگار کی فکر تو ہمیں ہے لیکن روزی دینے والی ذات کون سی ہے اس ذات کے ذکر کے بارے میں ہمیں خیال نہیں ہے. تمہیں محترم بزرگوں اور دوستو, اگر ہم فکر روزی میں فکر روزی میں اللہ تعالیٰ کو بھلا بیٹھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے ہیں, تو کن سارے نقصانات کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذکر الہی سے غفلت خسارے کا سودا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. ایمان والو تمہارے مال اور تمہارے اولاد تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. آج ہم سب کا تو یہی حال ہے. اولاد کی پرورش و پرداخت ہے, اس کی تعلیم و تربیت ہے, اس کی بھرن پوشن ہے, روزی روزگار کمانی ہے, کارخانے چلانے ہیں, کھیتی باڑی کے کام کرنے ہیں, دیگر مشغولیات میں شامل ہونا ہے. سب کچھ یاد ہے, یاد نہیں ہے تو صرف اللہ تعالیٰ یاد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر مال کمانے میں اولاد کی پرورش و پرداخت میں تم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہو تو یہ ہلاکت کا سودا ہے, یہ تمہاری بربادی کا سودا ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ, جو شخص بھی ایسا کرے گا کہ اولاد کی پرورش و پرداخت میں مال و دولت سمیٹنے میں وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جائے گا, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, تو ایسا ہی انسان آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے, خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے, بربادی پانے والوں میں سے ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو, اس آیت کریمہ کو روشنی بنا کر ہم غور و فکر کرنے کی کوشش کریں کہ کہیں ہمارا شمار ان لوگوں میں تو نہیں ہے جو لوگ اپنے مال اور اولاد کے چکر میں اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں. مال اور اولاد کے چکر میں اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا تو گویا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں پہ کلاڑی ماری. اب آگے چلتے ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بھولنے کا دوسرا نقصان کیا ہوگا؟ شیطان کا تسلط, شیطان ہمارے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے, جو آدمی اپنے کاروبار میں بیوی بچوں میں مصروف ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کا دھیان نہیں رکھتا. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ, جو رحمان کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے, وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, تو اس آدمی پر جو اللہ تعالیٰ کو بھول جائے تو اس آدمی پر میں ایک شیطان کو مسلط کر دیتا ہوں, ایک شیطان کو اس کا استاد بنا دیتا ہوں. اور پھر وہ شیطان کیا کرتا ہے؟ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, وہ شیطان اس انسان کا دوست بن جاتا ہے. دوست کا معمول کیا ہوتا ہے کہ ایک ساتھ رہنا, اپنے افکار و خیالات کو ایک دوسرے سے بانٹنا. تو شیطان اپنے افکار و خیالات کو انسان سے بانٹتا ہے, اس کی دعوت دیتا ہے, عبادت الہی سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے, جہنم کے راستے سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور ذکر الہی سے غفلت کے بنا پہ جب انسان کے اوپر شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ, تو شیطان اس کے صراط مستقیم کو مسدود کر دیتا ہے, شیطان اس کے مارگ درشن کو اندھکار میں بدل دیتا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ, کہ شیطان مسلط کر دینے کی وجہ سے انسان کو صحیح راستے سے روک دیا جاتا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ, اور انسان صحیح راستے سے بھٹکنے کے باوجود بھی وہ سوچتا ہے کہ میں تو اچھا کر رہا ہوں. ایک انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرتا ہے, ایک انسان اذان دیتا ہے, ایک انسان نماز قائم کرتا ہے, وہی انسان جو اپنے آپ کو مسلمان کا دعویٰ کرتا ہے وہ انسان قبروں کے سامنے اپنی ماتھا ٹیکتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہمیں جنت کے ٹھیکیدار ہیں. یہ کس وجہ سے ہے؟ ذکر الہی سے غفلت کے بنا پہ, توحید سے غفلت کے بنا پہ, رسالت محمدی سے غفلت کے بنا پہ. تو چاہے شرک ہو, چاہے بدعت ہو, چاہے اس طرح کے جتنے بھی خرافات ہو,
اور ان کاموں میں مبتلا رہنے کے باوجود انسان سوچتا ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ صحیح ہے، یہ درست ہے، یہ ٹھیک کر رہا ہوں، یہ انسان کے افکار و خیالات کو بدلتا ہے شیطان، کیونکہ شیطان اس کے اوپر مسلط ہو چکا ہے ذکر الہی سے غفلت کے بنا پہ۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر ذکر الہی سے غافل ہو جاؤ گے تو شیطان تمہارے پر مسلط کر دیا جائے گا، شیطان تمہارا دوست ہو جائے گا، شیطان جنت کے راستے سے بھٹکا کر جہنم کے راستے کی طرف لے جائے گا۔ لہذا ذکر و اذکار میں مصروف رہا کرو۔ اسی طرح سے ذکر و اذکار سے غفلت کے بنا پہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی اور ہماری معیشت تنگ کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا۔ کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی سے دور ہو جائے، مساجد سے دور ہو جائے، نیکیوں کے کام سے دور ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، تو ہم ان کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ زندگی کے تنگ کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ روپے پیسے ہیں، زمین و جائیداد ہے، ہر طرح کی سہولیات مہیا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان اپنے آپ کو بے چین ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی، یا کسی ایسی بیماری میں اللہ تعالیٰ نے مبتلا کر دیا کہ صبح شام ہر آن ہر لمحہ وہ فکر کرتا ہے کہ میری زندگی کیسے صحیح ہوگی، میری زندگی کہاں سے درست ہوگی۔ یہ ساری پریشانیاں کیوں آتی ہے؟ کیونکہ انسان ذکر الہی سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور یہی نہیں، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو کل آخرت کے اندر اندھا کر کے اٹھائے گا۔ بہت سے لوگ، اور حقیقت بات یہ ہے کہ یہاں ذکر سے مراد قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید جو ذکر الہی کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ جو بھی انسان احکامات الہی سے اپنے آپ کو دور کر لے، اس سے غافل ہو جائے۔ احکامات الہی سے دور ہونے کا مطلب ایک تو کفار و مشرکین جو قرآن کا ماننے سے انکار کرتے ہیں، زبانی طور پہ بھی، زبان حال سے بھی اور زبان قول سے بھی، یعنی زبان سے بھی کہتے ہیں اور عمل سے بھی اس بات کو ثبوت دیتے ہیں کہ وہ قرآن کو ماننے والے نہیں۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میری ماں اور بہنوں، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کو بھلا دینے کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ قرآن کے احکامات کو بھلا دینا۔ آج ہم مسلمان ہیں، قرآن پر ہمارا ایمان ہے، منزل من اللہ ہونے کا یقین رکھتے ہیں، اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارا عملی زندگی پر اگر غور و فکر کیا جائے تو قرآن کی تعلیمات پر ہم عمل نہیں کرتے۔ قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے، قرآن کی تفسیر کے ذریعے سے، احادیث رسول کے ذریعے سے ہماری زندگیوں کو خوشگوار بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مساجد کے اندر، مدارس کے اندر، دینی جلسہ و جلوس کے اندر، تقریروں کے ذریعے سے ہماری اصلاح کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ کے کانوں تک یہ بات پہنچتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے، یہ ہمیں کرنا چاہیے، لیکن ہم نہیں کرتے ہیں، تو گویا کہ زبان قول سے، عملی اعتبار سے ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم نے قرآن کی آیتوں کو نہیں مانا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن کی آیتوں کو زبان سے بھی ماننا ہے، دل سے بھی ماننا ہے، عملی اعتبار سے بھی ماننا ہے۔ تو قرآن جو مکمل طور پہ ذکر الہی کا ایک اہم ذریعہ ہے، اس کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم عمل نہیں کرتے ہیں تو ہماری دنیاوی زندگی تنگ ہو جائے گی، آخرت میں ہمیں اندھا بنا کر کھایا جائے گا۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے بڑی چیز کہ انسان اگر ذکر الہی سے غافل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے چین و سکون کو چھین لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان، چین و سکون اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہم غافل ہیں تو چین و سکون چھین لیا جاتا ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی ہے، کھانا کھاتے ہیں کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے، اور نہ جانے کیسی کیسی پریشانیاں آتی ہیں۔ صاحب البیت ادری بما فیہ، ہر آدمی جانتا ہے کہ وہ کس پریشانی میں مبتلا ہے۔ تو ہمیں غور و فکر کرنا پڑے گا کہ جس طرح کی پریشانیوں میں بھی ہم مبتلا ہیں، اس کا اصل سبب یہی ہے کہ ہم ذکر الہی سے غافل ہیں۔ اب عنوان کو تھوڑا سا اور دوسرے طرف موڑتے ہیں، اور اس مڑن کے ساتھ، اس عنوان کی تبدیلی کے ساتھ انشاءاللہ باتیں میں ختم کروں گا کہ ہم نے ذکر الہی کی اہمیت کو سنا، ہم نے ذکر الہی کی فضیلت کو سنا، ذکر الہی سے غفلت کے انجام کو بھی سنا۔ اب آئیے سنتے ہیں کہ ذکر الہی کے ذرائع کیا ہیں، کن سادھنوں کے ذریعے سے، کن ذرائع کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے۔ مختصراً اشارے سے میں باتیں عرض کرتا ہوا آگے بڑھوں گا۔ ذکر الہی کا سب سے اہم ذریعہ ہے نماز۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، اے لوگوں مجھے یاد کرنے کے لیے تم نماز قائم کرو۔ میری ماں اور بہنوں، میرے اسلامی بھائیوں، بزرگان دین، عزیز بچے، سارے کے سارے لوگ غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے بندو اگر تم مجھے یاد کرنا چاہتے ہو تو اقیم الصلاۃ لذکری، کہ مجھے یاد کرنے کے لیے تم نماز قائم کرو۔ کیا معلوم ہوا کہ اللہ کے جس بندے نے نماز قائم کی اس نے اللہ کو یاد کیا، چین و سکون کو پایا، جنت کے راستے کو پایا، عرش الہی کے اندر عرش الہی کے سائے میں وہ جگہ پانے والا ہوگا۔ اور جس نے نماز قائم نہیں کی اس نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، اور اللہ تعالیٰ کو بھلا دینے والا نہ تو دنیا کے اندر چین و سکون کی زندگی پا سکتا ہے اور نہ آخرت کے اندر چین و سکون کی زندگی پا سکتا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس نفسی نفسی کے عالم میں بندے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بارے میں جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ نماز کا سوال ہوگا کہ اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله، کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے حقوق اللہ سے متعلق جب نماز کے بارے میں سوال ہوگا تو نماز کا سوال اگر درست نکلا، نماز کے سوال میں اگر پاس ہو گیا تو اس کے سارے اعمال وہ پاس ہو جائے گا، اور نماز میں اگر معاملہ اٹک گیا تو سارے معاملات میں معاملہ جو خستہ ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے نماز قائم کی جائے، کیونکہ نماز کے بغیر ایک مومن کی زندگی ادھوری ہے۔ ایک مومن جسمانی طور پہ بھی، روحانی طور پہ بھی ادھورا ہے۔ ایک مومن نماز کے بغیر مومن ہی نہیں رہتا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے بننا چاہتے ہو تو نماز قائم کرو۔ اگر نماز سے تم دور ہو تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تم دور ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور ہونے کے بنا پہ شیطان تمہارے پر مسلط کر دیا جائے گا۔ لہذا میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ذکر الہی کا سب سے اہم سبب اور ذریعہ ہے نماز کی پابندی، لہذا ہم نماز کی پابندی کریں۔ اسی طرح سے ذکر الہی کا دوسرا اہم ذریعہ ہے تلاوت قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس سورہ زمر کے اندر ارشاد فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین کتاب نازل کی ہے، ایسی اچھی کتاب مثانیہ، اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہا، کہ جس کے احکامات حسن کلام میں، بلاغت و فصاحت میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، مثانیہ، اور جن کے احکامات قرآن مقدس کے اندر دہرائے گئے ہیں، بار بار جو ثابت کیا گیا ہے کہ نماز پڑھو، زکات ادا کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، تو قرآن مجید مثانیہ جن کے احکامات بار بار دہرائے گئے ہیں، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، کہ اس قرآن مجید کی تلاوت سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جن کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایک نقطہ آپ کے دھیان کو اپنے طرف کھینچنے کی کوشش کروں گا۔ آئے رمضان کا مہینہ ہے، اس رمضان کے مہینے کے اندر الحمدللہ ہم قرآن مجید کی خوب تلاوت کرتے ہیں۔ ہماری بہنیں بھی بہت ساری آتی ہیں، میرے پاس کہتی ہیں کہ مولانا میں نے 2 مرتبہ ختم کر لیا، 3 مرتبہ ختم کر لیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم سے نوازے۔ لیکن یہاں میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن